السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز بیٹ۔ ناظرین، آفتوں کے دور میں ایک خوشی کی خبر لیڈز گراؤنڈ سے آئی، جہاں پاکستان نے ایک سخت مقابلے کے بعد، ایک اعصاب شکن مقابلے کے بعد افغانستان کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی اور اپنی امید کو زندہ رکھا ہے، ورلڈ کپ کے اندر برقرار رکھا ہے۔ اور ایک بڑا ہی اچھا میچ دیکھنے میں آیا اور ایک موقع پر یہ لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان یہ میچ ہار جائے، لیکن عماد وسیم اور وہاب ریاض کی شاندار بیٹنگ کی بدولت یہ میچ ہم جیت گئے۔ یہ تو تھا ایک اچھی خبر سے، میں نے چونکہ آغاز کرنا چاہ رہا تھا تو اچھی خبر یہ تھی۔ اور ایک میچ کل پاکستان تحریک انصاف نے جیتا، وہ میچ تھا بجٹ کو منظور کروانا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی حکومت نے جو اپنا پہلا بجٹ منظور کیا، اس کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ایوان میں آئے، جہاں انہوں نے ایک طرف اپنی پارٹی اور اتحادیوں کی تعریف کی تو دوسری طرف اپوزیشن کی غیر موجودگی میں اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر اعظم نے بجٹ سے متعلق اپوزیشن کی تنقید کو بھی یکسر مسترد کر دیا اور انہوں نے مشکل وقت کا ذکر بھی کیا اور بجٹ میں عام آدمی کے لیے ریلیف کی بات کی۔ مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، اس مشکل وقت کا جو بوجھ ہے وہ انشاءاللہ وہ لوگ اٹھا سکیں جن کے پاس کیپیبلٹی ہے، اور ہم پوری کوشش کریں کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے کم سے کم اس کے اوپر پریشر پڑے۔ وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ نچلے طبقے پر کم سے کم پریشر پڑے، بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تک تو نچلا طبقہ جو ہے وہ دب رہا ہے اور پریشر سہ بھی رہا ہے، بہرحال حقیقت کتنی ہے اس پر آگے چل کے پروگرام میں بھی بات ہوگی۔ لیکن آج کی اسی تقریر میں وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب پر نہ صرف تنقید کی بلکہ ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب میں ان پر ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور موجودہ معاشی حالات کی ابتری کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ یہ جو لیٹسٹ اپوزیشن لیڈر کی جو درد بھری جو انہوں نے ڈالر کے اوپر افسوس کیا کہ وہ اوپر جا رہا ہے، ان کی جو فیملی کا پچھلے جو کمپنیز بنی ہیں اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ کس منہ سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر؟ ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں کہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ کس منہ سے ڈالر کی بات کر سکتے ہیں؟ قیمت اوپر جانے کی ذمہ دار تو یہ ہیں، یہ کہنا وزیر اعظم کا۔ لیکن سابق صدر آصف علی زرداری سے آج جب بجٹ کی منظوری روکنے میں ناکامی سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ یہ بجٹ کا پاس ہونا جو ہے اپوزیشن کی ناکامی ہے بہت بڑی۔ بیٹا یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، اب ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ بجٹ پاس ہو گیا، بالآخر بجٹ پاس ہو گیا، بلڈوز۔ یہ سلیکٹڈ ہیں، ان کو کیا سمجھائیں، کہنا زرداری صاحب کا۔ لیکن عمران خان صاحب شاید آصف علی زرداری صاحب کو ہی کچھ سمجھا رہے ہیں۔ کارنیلیوس رائس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس کی اپنی بایوگرافی میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح اس نے پیپلز پارٹی کے سربراہ اور جنرل مشرف جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا ان کو اکٹھا کیسے کیا گیا، کیسے کرپشن کے کیسز مشرف کو کہا گیا کہ معاف کرو، اور مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے۔ وہ آج سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو مینوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی نرسری میں۔ اپوزیشن اور حکومت کا یہ شکوہ جواب شکوہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے قربانی اور دلاسوں کے علاوہ بھی کچھ ہے یا پھر نہیں؟ عوام کو کچھ ملا ہو یا نہ، لیکن وزیر مملکت برائے ریونیو جناب حماد اظہر صاحب کی وفاقی وزارت ضرور پکی ہو گئی، جس کا آج ذکر خود وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کیا ہے۔ خاص طور پہ آج میں حماد کو مبارک دیتا ہوں جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا، ہمارا لیڈر ایمرج کیا ہے، ینگ لیڈر، اور اس کی کمپوزر اور جس طرح اس نے کنڈکٹ کیا، ہم سب ساری ہماری پارٹی اس کو مبارک دیتی ہے، اور انشاءاللہ اس نے اپنے آپ کو فیڈرل منسٹرشپ ارن کر لیا اس کے بعد۔ اسد عمر ہوئے پرانے، اب مستقبل جو ہے وہ حماد اظہر صاحب کا، جیسا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، ان کی وفاقی وزارت پکی ہو گئی ہے۔ لیکن کیا تقریریں وزارت کا معیار ہیں؟ یہ سوال ہے، کیونکہ جو تقاریر کی جاتی ہے ان پر شاباش بھی دی جاتی ہے۔ مراد سعید صاحب کو بھی آج ان کی بھی تعریف کی وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی کے اندر۔ دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ سے متعلق حکومت اور اپوزیشن کے بیانیے میں کتنی صداقت ہے اور آنے والے دنوں میں عام آدمی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجودہ اسٹوڈیوز میں رکن قومی اسمبلی کمل شوذب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کیا ہے رانا محمد افضل صاحب نے، آپ کا بھی شکریہ رانا صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی صاحب میرے ساتھ ہوں گے، آپ کا بھی شکریہ۔ آپ کی اجازت سے میں رانا صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ رانا صاحب، آپ لوگوں نے گلیاں خود خالی کر دی مرزا یار کے لیے، اپوزیشن موجود نہیں تھی، وزیر اعظم صاحب جو شکوے ہیں شہباز شریف صاحب کے ان کا جواب دیتے رہے، اور انہوں نے ذمہ دار بھی شہباز شریف صاحب کو ہی قرار دیا، گورنمنٹ یعنی آپ کی گورنمنٹ کو، ماضی کی گورنمنٹ کو قرار دیا، اور انہوں نے کچھ سوالات بھی چھوڑ دیے۔ سر،
چھوڑنا میدان خالی، قومی اسمبلی کے فلور کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں ذیشان صاحب، آپ نے بڑا اچھا انٹرو آج شروع کیا، اور پہلے آپ نے مبارکباد دی کرکٹ پہ، میں بھی مبارکباد آپ کے تمام سامعین کو، ناظرین کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی کامیابی ہے اور قوم آج بڑی خوش ہے، اور پاکستانی قوم کو خوشی کے لمحے بہت کم ملتے ہیں، اس لیے یہ بڑا اہم لمحہ ہے کہ آج ہماری قوم خوش ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک میچ وہاں جیت لیا اور ایک میچ یہاں جیت لیا۔ جو میچ آپ نے آج افغانستان کے ساتھ برطانیہ میں دیکھا، وہ ہماری جد و جہد، بچوں کی محنت اور ایمانداری کی جیت ہے۔ جو میچ یہاں آپ جیتے ہیں وہ کرپشن سے جیتے ہیں، خرید کے ووٹ جیتے ہیں، لوگوں کو لالچ دے کے ووٹ جیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہو گئے۔ اگر یہ 11 ارب روپے کا اعلان نہ کرتے مینگل صاحب کے لیے، اگر یہ لالی پاپ ایم کیو ایم کو نہ دیتے، اگر یہ کاف لیگ کے ساتھ وزارتوں کا وعدہ نہ کرتے، تو پھر اس کرپشن کے بغیر یہ میچ یہاں پہ ہار جاتے، اور اس کے اوپر ہمیں امید تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا۔ سر لیکن یہ تو ہر ٹورنامنٹ میں نہیں، ہر حکومت اس طرح ہی کرتی ہے یہ ماضی میں۔ بالکل، اگر آپ کی بات یہ درست ہے تو پھر یہ ہماری پالیٹکس کے اندر جو کرپشن ہے، یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ دوسرے ممالک ہم سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک ابھی آپ نے کلپ سنوائے عمران خان صاحب کے کہ نچلے طبقے کے اوپر ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں گے، نچلے طبقے کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہوتی برداشت کرنے کے لیے، ان کے پاس تو مارجن ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس تو مہینے کے ختم ہونے سے 4-5 دن پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اب تو کئی دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اوپر یہ مان تو گئے کہ ہم نے بوجھ ڈالا ہے، لیکن کم ڈالا ہے، یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ بوجھ ڈالا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے سٹوری سنائی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، ان پہ جو الزام لگ رہا ہے وہ تو پیسہ اندر لانے کا لگ رہا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں، وہ کہاں سے آ رہا ہے، ان پہ الزام جو لگ رہا ہے وہ تو اب کونڈلیسا رائس کی انہوں نے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں سے جاتا ہے پھر وائٹ ہو کر واپس آتا ہے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ چلیں وہ واپس آتا ہے تو پاکستان میں 20 ارب ڈالر واپس آتا ہے۔ اور کونڈلیسا رائس کی بات کی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے امریکنز نے جوڑا، تو یہ تو قابل شرم بات ہے کہ کونڈلیسا رائس تو مشرف ڈکٹیٹر کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہ رہی تھی، ڈکٹیٹر کو رول کرنے کے لیے ٹائم دینا چاہ رہی تھی، اور کونڈلیسا رائس کے اس واقعے کے بعد مشرف نے کتنی دیر حکومت کی۔ یہ ہے ٹریجڈی ہمارے ملک کے اندر، جو 34 سال ہماری حکومتیں جو تھیں وہ بیرونی سہاروں اور اشاروں کے اوپر چلی، تو یہ ہمارے لیڈر کو سمجھ نہیں آتی۔ آج ان کو بھی تو اسی لیے سلیکٹڈ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو آج دنیا میں انہوں نے ہمیں بدنام کیا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، کئی ممالک میں جا کے ہمارے خلاف تقاریر کی کہ یہ کرپٹ ہے، ہماری اپوزیشن کرپٹ ہے۔ آج دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے سلیکٹڈ لیڈر کا، تو پھر ان کو کیا ملا؟ سر حیدر زمان قریشی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں۔ جیسے کہ وزیر اعظم نے خطاب میں سلیکٹڈ لفظ پر بھی آڑے ہاتھوں لیا، اس پر میں نے سنوایا، جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کا سلیکٹڈ بجٹ، ایک تو اس کا جواب دے دیجیے گا، دوسرا جو کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے بار بار، مراد سعید صاحب جس کتاب کو لے کر آئے اسمبلی کے اندر، اس میں پڑھے ہوئے جو انہوں نے جو حصے ہیں وہ پڑھ کے سنائے، ایک تو اس پر بھی آپ کا جواب چاہوں گا۔ جس طرح بار بار تنقید کی جاتی ہے کہ اس وقت این آر او کے ذریعے پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور 5 سال تک برقرار بھی رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ذیشان رانا صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے آج کی جو جیت ہے اس پہ قوم کو اور ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ تو آج کی جیت کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ کرپشن کے ذریعے بجٹ پاس ہوا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے یہی کام کیا جو ہر حکومت کیا کرتی ہے، اتحادیوں کو پیسے بانٹتے ہیں، لالچے دیتے ہیں، اربوں روپے کے فنڈ دے دیے، بی این پی کو بھی دے دیے، جبکہ ثوابدیدی فنڈ تو خان صاحب خود کہتے تھے جو ہے وہ زہر قاتل ہے اور بالکل برا سمجھتے تھے، لیکن آج انہوں نے دے دیے، اس بات کا احساس کیا۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ شکر ہے آج ان کے پی ایم سلیکٹ جو ہیں فوٹو شاپ خطاب نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایوان میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، اور دن میں کر رہے تھے، رات کی تاریکی میں نہیں کر رہے تھے۔ اگلی بات جو انہوں نے کی، اپوزیشن کی عدم موجودگی میں وہ شیر ہو جاتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن آتی ہے تو اس وقت سر اپوزیشن موجود کیوں نہیں تھی؟ آپ لوگوں نے کیوں موقع دیا ان کو شیر بننے کا؟
مجھے ذرا بات مکمل کر دیں. وہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اپوزیشن موجود ہو تو ہم پارلیمان کو یہ عزت افزائی دینا چاہتے تھے, اور پی ٹی آئی کے ان وزراء کو جن کو آپ وہ اسٹیٹ منسٹر سے فیڈرل منسٹر بناتے ہیں, تو آج آپ کو پتہ چل گیا, وہ خزانے کی چابی مل گئی کہ پی ٹی آئی میں جو پروموشن کا کرائیٹیریا ہے وہ گالی گلوچ بریگیڈ سے بھی بڑھ کے ہے. اور مراد سعید کو کونڈولیزا رائس کی کتاب بھی خان صاحب نے بھجوائی تھی, وہ کلپ ضرور چلائیے گا, پتہ نہیں کون سی زبان میں انہوں نے پڑھی تھی, انگریزی میں پڑھی تھی یا فارسی میں پڑھی تھی, لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ملک میں تحریک تھی عامر کے خلاف. یہ تو اس وقت عامر کو ریفرینڈم کا ووٹ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے سدا تمہارے پہ وردی بھی رہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ اس عامر کی بات کر رہے ہیں, اور آج اس کی کتاب کے ہمیں صفحے بتا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے سٹرگل کر رہے تھے, اور ہم نے انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ کر کے, کیونکہ وہیں سے ڈالر آتے تھے نا, جو حساب میں بھی نہیں جاتے تھے, اور جیو اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان کی جو ہے وہ بے نے ڈالر کمائے, تو وہ ان جن سے ملتے تھے ڈالر وہیں سے بات کرنی تھی نا, اور پریشر ڈالنا تھا. اور این آر او پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس کی بحالی کے لیے ہوا تھا, اور کیسز جو تھے وہ تو سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اور این آر او کو اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس کے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ہم اس کو لا نہیں بنائیں گے, اور یہ رپورٹڈ ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور ہم نے اس کے بعد عدالتوں میں جا کے ان کے کہنے کا نہیں, سلیکٹڈ تو وہ ہیں نا, سلیکٹڈ بھی وہ ہیں, ریجیکٹڈ بھی ہیں, وہ ہر قسم کے ہیں, اور یہ وہ کہتے بھی رہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اس سے جتنے مرضی الگ جو ہے, یعنی سلیکٹڈ برا لفظ ہے لیکن چور ڈاکو پارلیمانی لفظ ہے, یعنی یہ اس ملک کی آئرنی ہے ان کو. اور جہاں تک کہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات یہ ہم نے کر دیے ذیشان, تو اس ملک میں جو قرضے انہوں نے 10 مہینوں میں لے لیے ہیں اس کا حساب کسی کے پاس ہے. 23 ارب ڈالر کے قرضے لے لیے, 97 ارب پہ نون لیگ نے چھوڑا, 23 ارب ڈالر کے قرضے لے لیے. ٹھیک ہو گیا, آگے چل پہ اس پہ بات ہوگی. کمل صاحبہ, جس چیز کی آپ حوصلہ شکنی کرتے رہے اپنے اپوزیشن کے زمانے سے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے یا پیسے بانٹے جاتے ہیں یا پھر اتحادیوں میں پیسے بانٹے جاتے ہیں, رانا صاحب نے جیسے کہ اشارہ کیا کہ ووٹ خریدے گئے ہیں, جس طریقے سے اتحادیوں میں رقم بانٹی گئی, یہ ٹرینڈز لے کر یہ تبدیلی تھی, یہ پی پی ٹی آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ذیشان. پہلے تو میں دونوں میچ جیتنے پہ پوری قوم کو مبارکباد دیتی ہوں. ہارے ہوئے لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کسیانی بلی کھمبا نوچے, اب اس کو دوسری طرف دے رہے ہیں. وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ممبران ہیں, بلوچستان سے کسی کا تعلق ہے, کوئی سندھ میں ہے, کوئی کراچی کے ریزرویشنز ہیں, اور آپ ان علاقوں میں ذرا ترقی کے جو جلوے ہیں اگر وہ دیکھ لیں جا کے, جو ان کے دور میں رہے ہیں. بلوچستان کو کیا ملا آج تک, بلوچستان کی کتنی ریزرویشنز ہیں, کراچی میں کیا حالات ہیں. 11 سالوں سے پیپلز پارٹی کی پورسٹ گورننس کے جو جلوے ہیں وہ آپ کراچی دیکھ لیں یا سندھ دیکھ لیں. وہ جو ان کے حادثاتی چیئرمین ہیں, ان کو سوائے باتیں کرنے کے, وہ بھی لکھی ہوئی بات کے علاوہ وہ بات نہیں کر سکتے. ریالٹی چیک یہ ہے کہ آج ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جو ہے وہ ایک کوہرام برپا ہے کہ لوگوں کو ایڈز جیسا مرض لگا ہوئے ہیں اور وہ آ کے باتیں کریں, اور اگر اس پہ بات کرنے لگو تو کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے. WHO کی ٹیم گئی ہے, انہوں نے ایک رپورٹ ایشو کی ہے, وہ ذرا بتائیں نا آپ کے کہاں ہے. باقی جی انہوں نے کہا کہ جی وہ خالی اپوزیشن جب نہیں تھی تو اس وقت آئی ہے, وہ اس وقت آئی ہے جب کنکلوڈ ہو رہا تھا سیشن. اور اپوزیشن کیوں گئی تھی, میرے دونوں جو کلیگز یہاں بیٹھے ہیں دونوں اس پارلیمان کا حصہ نہیں ہے اور وہاں موجود نہیں تھے, تو میں ذرا سچویشن آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوا تھا. جو اس وقت ہماری چیئر پرسن بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک رولنگ دی کہ جن لوگوں کو پروڈکشن آرڈر پہ بلایا گیا ہے, جن کے لیے اتنا شور مچا اپوزیشن کا, وہ ایوان میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی اپوزیشن بھی غائب تھی جبکہ ایوان کی کارروائی چل رہی تھی. اور جو ہم نے سپلیمنٹری بل کی جو جتنے وہ کلازز تھے وہ پیش ہو رہے تھے اور ایکسیپٹ ہو رہے تھے, ووٹنگ ہو رہی تھی, کورم پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا ہے, اور اپوزیشن وہاں سے غائب تھی. اس کے بعد صرف خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر آئے ہیں. انہوں نے نفیسہ شاہ صاحبہ سے کہا کہ دوسرے کہاں ہیں, باقی کے پروڈکشن والے لوگ کدھر ہیں جن کو پروڈکشن آرڈر کے لیے اتنا احتجاج اور شور ہنگامہ مچاتے رہے. اس کے بعد انہوں نے آسمان سر پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اس سارے جو پروسیس چل رہا تھا بجٹ کے ہاں جی, وہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس وجہ سے وہ لوگ باہر گئے کیونکہ ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ پروڈکشن آرڈر پہ جن لوگوں کو آپ نے منگوایا اتنے دنوں سے اور جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آ کے بجٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پورے بجٹ کے سیشنز میں وہ وہاں سے غائب رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب مخالفت کرتے ہیں پروڈکشن آرڈر کی, اسپیکر کے استحقاق کو چیلنج کرتے ہیں, تو یہ تو دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں, ہم نے اگر ان پہ دباؤ ڈالنا ہوتا تو پھر پروڈکشن آرڈرز نہ آتے. بات ساری یہ پوری کی گئی تھی نہیں, بالکل نہیں کی گئی تھی. ایک آپ کا نظریہ ہے, وہ اس سائڈ سے اپنا نظریہ بیان کر رہے تھے, ہماری سائڈ سے ہمارا, انہوں نے پوری بات کی.
जिस डेमोक्रेसी को बार बार नफीसा शाह और अपोजिशन के काफी मेंबरान कोट करते हैं, यानी ब्रिटेन की जो यूके में हो रहा है उसमें वज़ीर आज़म साहब भी करते हैं उसको कोट, तो उन्होंने उसी को कोट करके कहा कि वहां पर अगर किसी के ऊपर पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर करप्शन के चार्जेस हों कि उसने अपने पब्लिक ऑफिस को यूज करते हुए कोई नाजायज पैसे लिए हैं या दिए हैं तो वहां पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जरदारी साहब पे साबित तो नहीं होना चाहिए अभी तक, अभी तो केस चल रहा है। पार्लियामेंट में आना तो दूर की बात है, वहां पे मीडिया भी उनको एंटरटेन नहीं किया, तो लेकिन केस चल रहा है ना अभी तो, वो व्यू पॉइंट दिया। बाकी जहां तक कोंडलीजा राइस साहिबा की ये बात कर रहे हैं, देखें ये जो बुक को कोट करना बुक में मौजूद है तो बुक को कोट करे ना, अगर ये बात गलत है इंटरनेशनली आपके डिफेमेशन के बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, सही है, ठीक है जी। आप अगर वहां पर लॉयर बैठता है और पब्लिकेशन से पहले पूरी एक एक लफ्ज की तहकीक की जाती है, क्योंकि फिर अगर उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें तो आप बहुत हैवी डैमेज उस पर चार्ज कर सकते हैं। सही है। आज कितने साल हो गए, क्यों नहीं जाते ये कोर्ट में? अगर ये बात गलत है इसको जाके चैलेंज कर दे। अगर एक बुक है और एक सेक्रेटरी जो एक सवाल जो अपोजिशन भी बार बार करती है, एक सवाल जो सारे दानिश्वर भी करते हैं, एक सवाल जो अवाम भी करते हैं कि कब आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे देखना बंद करके आगे बढ़ेगी, अवाम का सोचेगी और मामला को छोड़ देगी। देखिए ज़िशान, उसका बड़ा आसान सा तरीकेकार बताया गया। इकोनॉमिक जो आपकी हिस्ट्री होती है वो आपने कोई स्टार्टिंग लाइन होती है जहां से आप जुड़े हुए होते हैं। आप सिर्फ ये ना कहें कि ये ऑपोजिशन जो गवर्नमेंट के बेंचेस या गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो पीछे देखना बंद कर दे। ये अपने किए का सारा गंद उठा के अगर 10 महीने की हुकूमत पे डालेंगे और उसके बाद सवाल करेंगे तो जवाब में तो फिर आपको हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। मेरे मोहतरम भाई ने कहा जी मुशर्रफ के दौर में मोहतरमा जो है वो बड़ी स्ट्रगल कर रही थी। मैं माजरत के साथ सिर्फ इतना बता दूं कि सिवाय ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के पीपल्स पार्टी ने हर मार्शल लॉ को सबसे पहले जाके एंटरटेन किया और उनको एक्सेप्ट किया। बीबी ऑन रिकॉर्ड मुशर्रफ के आने पे तो जो उन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम का हवाला दिया है इमरान खान साहब के बारे में, देखिए उसके बारे में क्या कहेंगे? ओपनली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओपनली उनमें इतना हार्ट है कि उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये गलत था और हम उसके साथ नहीं है। मुशर्रफ ने उनको सीटें ऑफर की थी, अगर हमने सेलेक्ट होकर आना होता तो बड़ा पहले हम ज़ियाउल हक के किसी उसमें आ जाते, या फिर जिस तरह मुशर्रफ ने एनआरओ कराया था उसने तो ऑफर की थी, हम आ जाते, फिर हमें 23 साल मारे खाने की क्या जरूरत थी। सिलेक्ट के वर्ड पे आपने कहा, इन्होंने कहा रिजेक्टेड, फिर वो डिफेक्टेड पे भी बड़ा तकलीफ होती है, रिजेक्टेड पे भी होती है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं होने चाहिए। यही बात उस दिन के फ्लोर पर हों या टेलीविजन इनको बड़ी खुशफहमी है या गलत फहमी है कि शायद सिलेक्टेड से हमें कोई टेंशन होती है। वैसे अभी तक साबित आपने यही किया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो उस दिन रूलिंग दी गई वो जो थे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने ये कहा ज़िशान साहब अब प्रोग्राम इन्हीं के साथ करना है आपने। आप क्यों जेलस हो रहे हैं? आपके दोनों की बातें सुन के जवाब दे। चलें जी, आपने कहा आपकी बात सर आंखों पे, मैं ब्रेक लेता हूँ जी। कुरैशी साहब कह रहे हैं ब्रेक में आता हूँ, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में वापस आते हैं और तीनों मेहमानों से बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा सामने आया। उनका कहना है कि मईशत को जो बीमारी लग गई है उसका इलाज नए इंतखाबात ही हैं। लेकिन हुकूमती जमात की जानिब से नईमुल हक ने शहबाज शरीफ के इस मुतालबे को जहनी दिवालियापन करार दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से मिड टर्म इंतखाबात के मुतालबे के बाद आज ही नून लीग के अरकान कौमी सूबाई असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। ज़रा ये कह रहे हैं और अब इस मुलाकात के बाद भी क्या शहबाज शरीफ मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा करेंगे, क्योंकि नून लीग के अंदर इस वक्त कन्फ्यूजन पाई जाती है। एक तरफ मुफाहमती बयानियां है तो दूसरी तरफ मज़ाहमती बयाना भी साथ साथ चल रहा है। शहबाज शरीफ के मिड टर्म इंतखाबात के मुतालबे पर अपोजिशन जमातें और उनकी पार्टी उनके साथ होंगी या फिर शहबाज शरीफ का ये ज़ाती बयान करार दे दिया जाएगा, इस पर अब बात करते हैं। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे दिया है, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज कौमी असम्बली में बात की है। क्या कहा, सुनिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी जो पार्लियामेंट बनाती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए का चार्जेस हैं। और अब से नहीं, 30 साल से इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल से शुरू हुआ था, वो उस कमेटी के ऊपर कैसे बैठ जाता है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कैसे बन सकता है। लेकिन गुज़श्ता माह जब शहबाज शरीफ के PAC छोड़ने की खबरें आई थी तो उससे तहरीक इंसाफ भी
خوش نظر نہیں آئی تھی اور نون لیگ کا اس وقت موقف تھا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب اور رانا ثناء اللہ نے اس وقت کیا کہا تھا، ذرا سنتے ہیں۔ محترم شہباز شریف صاحب نے از خود ایک فیصلہ فرمایا، انہوں نے استعفے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے نامزد کر دیا رانا تنویر صاحب کو۔ یہ جمہوری تقاضوں کے برعکس ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ فیصلے فرمائیں گے تو پھر اس ایوان میں آپ مشکلات پیدا کریں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پی اے سی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جناب اسپیکر آپ فرمائیں، آپ کے پاس ان کا کوئی استعفیٰ موصول ہوا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ان کو کس نے کہا ہے؟ ہماری پارلیمانی پارٹی نے اپنے پارٹی لیڈر سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی ہے، اس ریکویسٹ کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ وہ فیصلہ کریں گے۔ ریکویسٹ کے اوپر فیصلہ شہباز شریف نے کرنا ہے اور بالآخر آج شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کر ہی دیا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کو سائیڈ لائن وزیر اعظم کہہ رہے تھے، لیکن یہ سوال ہے کہ کہیں شہباز شریف خود نون لیگ میں سائیڈ لائن تو نہیں ہو گئے، اور وزیر اعظم سے نون لیگی اراکین کی ملاقات بھی کیا اشارہ دے رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ میں کمل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے کچھ ایڈ کرنا تھا، لیکن رانا صاحب آپ سے سوال، سر مڈ ٹرم انتخابات کی بات جو کر رہے ہیں، یہ مڈ ٹرم جو انتخابات ہے ملک کے اندر یا پھر خود نون لیگ کے اندر کرنے کی بات کریں؟ کیونکہ نون لیگ کے اراکین کی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہو رہی ہے، فارورڈ بلاک جس پہ بار بار بات ہوتی رہی، یا اراکین کے اندر جو مختلف سوچ پائی جاتی ہے اس پر بات ہوتی رہی، اب ڈینائی آپ لوگ کرتے رہے ہیں، اب تو خبریں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جناب۔ یہ دیکھیں کہ ایماندار خان جو ہے آج کس منہ کے ساتھ نون لیگ کے ایم پی ایس کو ملا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ گئے یا کتنے، میں کوئی تصدیق نہیں کر رہا، اچھا، لیکن یہ ایماندار خان جو ہے یہ جمہوریت کے اندر ایک بدنما داغ ہے، اور اگر دوسری پارٹیوں کے بندے یہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ دوسروں کو کس منہ سے کرپشن کے الزام لگاتا ہے؟ یہ وہ کرپشن ہے جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہیں، یہ وہ کرپٹ لوگ ہیں جو پاکستان کو جنہوں نے بیڑا گرک کیا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ آپ کی باری پہ بی بی آپ کو باقی بیماریاں ساری یاد آ گئی ہیں، آپ کے پی کے کا پولیو آپ کو یاد نہیں آیا جو آپ نے پورے پاکستان میں پولیو پھیلا دیا ہے کے پی کے سے؟ پھر آپ کہتی ہیں کہ جی پروڈکشن آرڈر جو ہوتے ہیں، پروڈکشن آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ آتے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن کا آفس ہے، وہ وہاں بیٹھ کے بھی کام کر سکتا ہے، وہاں ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور اسکرین کے اوپر ڈیبیٹ بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ابھی نہیں آئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ 23 سال مارے کھانے کے بعد ہم نے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ 230 سال بھی اگر آپ مارے کھائیں گے تو آپ کی باری نہیں آنی، آپ کو انہی ہتھ کنڈوں سے آنا پڑے گا۔ وہ ہتھ کنڈے پھر آپ نے پہلے مشرف کے ساتھ ٹرائی کیے تھے، وہ آپ کا داؤ لگ گیا۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جی منسٹر جو بنائے گئے، تو میں ایک ایسا منسٹر حماد اظہر، میں ان کو دل سے پسند کرتا ہوں، محنت کرتے ہیں، لیکن وہ عمران خان کی خاطر 30,000 ارب کے قرضوں کے اوپر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کے لوگوں کو ابھی تک ان کے اوپر پریویلیج موشن دینی چاہیے تھی۔ اتنی دفعہ وزیر اعظم نے اور 30,000 ارب کے قرضوں پہ جھوٹ بولا جو اس سر، لیکن انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو چیلنج کیا، اس پر سابق وزیر اعظم کو جواب نہیں دے سکے۔ یہ ان کی ہے، اس کے اندر صفحہ 137 پہ 23,024,000 ارب کے قرضے لکھے ہوئے ہیں اپنی، اور آئی ایم ایف کو بھی یہی بتایا، اور عوام کو بتاتے ہیں 30,000 ارب۔ اور پھر انہوں نے وہ منسٹر کیسے بنے، مجھے خوشی ہے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن جو بندہ کوئی نیا نام نکالے گا، انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو اکنامک ہٹ مین کہا اور وہ کوالیفائی کر گئے جناب فیڈرل منسٹر۔ ٹھیک ہے سر، اس پر بات کرنی ہے کہ کرائیٹیرین کیا ہے یہاں پر ترقی کا پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے۔ میں حیدر صاحب کو شامل کرتا ہوں کیونکہ ان کے تیور ذرا مجھے کچھ خطرناک لگ رہے ہیں، غصے میں لگ رہے ہیں وہ۔ قریشی صاحب سر یہ بتائے گا، ڈیفیمیشن کا لا موجود ہے، اگر کونڈولیزا رائس صاحبہ کی کتاب کے اوپر جو اسمبلی میں بات ہوئی، اگر اس پر آپ کو اعتراض ہے تو اس پہ سو کیا جا سکتا ہے، یہ کمل شوذب صاحبہ کی تجویز ہے۔ دوسرا، آپ ان کی کسی اور بات کا بھی جواب دینا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے یہ خاتون ہیں اور خاتون کے ناطے ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے، لیکن یہ اس جماعت میں ان کی پرورش ہوئی ہے جہاں اقدار کی بہت کمی رہی ہے، اور جہاں کتابوں کے یہ دعوے کر رہی ہیں، ہمیں کیوں چیلنج کرنا ہے کونڈولیزا رائس کی کتاب کو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل پریشر ایگزرٹ کیا اس عامر مشرف کے اوپر جس کی وردی چمڑی بنی ہوئی تھی، اس کی کھال کے اوپر ہم نے وہ اتارنی تھی، جس وردی کو یہ ساری زندگی اس کی چمڑی پہ رکھنا چاہتے تھے، ہم تو اس کو نہیں ڈینائی کرتے۔ ہاں، لیکن یہ ایک شریک حیات نے کتاب لکھی تھی، اس کو چیلنج کر دیں اگر ان کو انٹرنیشنل، وہ بھی ملک سے باہر پبلش ہوئی تھی اور اس میں بہت مالشیوں کا اور بہت لوگوں کا ذکر وہ پبلش ہوئی تھی،
ہاں پبلش نہیں ہوئی تھی. اور جہاں تک ڈیفیکٹڈ کی بات ہے, دیکھیے سلیکٹڈ تو کوئی گالی ہے نہیں, ان کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ساری دنیا میں, اور روز کٹ موشن پہ ہر ممبر نے سلیکشن کی ہے, لیکن ان کو شرم آنی چاہیے کہ کسی کے متعلق اگر پاکستان کے اسپیشل پرسنز بھی پھر ڈیفیکٹڈ ہیں, ان کو بھی یہ گالی دے رہی ہیں اور خاتون ہو کے, تو ان کو دلیری سے بات کرنی چاہیے, یہ کسی چیز کے پیچھے چھپنا نہیں چاہیے. اور جہاں تک عامر کی بات ہے اور پرفارمنس کی بات ہے, میں نے چند سوال اٹھائے تھے, کسی چیز کا جواب نہیں دیا, اور جھوٹ پر جھوٹ کے پلندے ہیں. اور رانا افضل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, 24,000 ارب قرضے کو 30,000 ارب بے غیرتی سے دیدہ دلیری سے روز بتاتے ہیں, اور اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے, لیکن مگر شرم ان کو نہیں آتی. اور حماد اظہر نے اس 10 مہینے میں جو 23 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں, وہ کیا ان کی کارکردگی کا ثبوت ہیں جس وجہ سے, اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب اگر وہ فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو ہوں گے تو پھر حفیظ شیخ صاحب تو ایڈوائزر نہیں رہ سکتے, تو ویسے بھی ان کے اوپر تو انہوں نے اب کمیشن بنا دیا ہے. تو سر جو حفیظ شیخ صاحب کا مشن تھا وہ پورا ہو نہیں گیا. اٹھائیں, ہاں ان کا مشن ہو گیا ہے, وہ اصل اکنامک ہٹ مین وہ تھے ان کے, کیونکہ وہ بیچارے اسد عمر صاحب بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ اچھا ہے میری جان چھوٹ گئی, یہ جو گالیوں کا, جو لانتوں کا انبار ہے جو عوام ان کو اب دے رہے ہیں جھولیاں پھیلا پھیلا کر, اور یہ دلیری سے بات کر رہی ہیں. اسی WHO کی رپورٹ ہے, پنجاب میں جو ایڈز کے کیسز ہیں اس کی آپ ذرا طرف دیکھیں, اور پنجاب میں جو حکمرانی ہے اس کی طرف دیکھیے, تو آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. جواب ضرور لیں گے, لیکن لڑکانہ کا جواب تو دینا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو وہاں کیسز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ذیشان واحد گورنمنٹ ہے جس نے 1 ارب روپیہ اس بجٹ میں رکھا ہے جسٹ فار اسپیشل ایریڈیکیشن آف ایڈز پروگرام, اور انہوں نے 20 کروڑ روپیہ وزیر اعظم کے خرچوں کے لیے رکھا ہے. انہوں نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کم کیا ہے, اس کا بجٹ کم کیا ہے, انہوں نے زراعت کا بجٹ کم کیا ہے. یہ کس بات کی پرفارمنس, ان کو کس بات کا غرور ہے, یہ کس بات کے چیمپئن ہے کہ انہوں نے کون سا, اور ایک میچ جو ان کو ویسے جیتنا چاہیے تھا, جو سیٹ ان کی جیتی ہوئی تھی ان کے مطابقت میں, اگر بجٹ پاس کروا بھی لیا ہے اپوزیشن کے ممبران کو پکڑ دھکڑ کر باہر رکھ کے, تو ان کو, اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے, یہ جو وہاں موجود تھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مختصراً جواب چاہیے گا آپ سے. جی میں زرداری صاحب کی آج جو گفتگو ہوئی صحافیوں سے, ایک انہوں نے سینیٹر کا ذکر کیا کہ کے پی کے سے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, ووٹ خلاف دے سکتے ہیں, تو یہ نون لیگ کے بھی ارکان مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں دونوں اپوزیشن جماعتیں. نہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے, بریف کیسز کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے. بنی گالا کی ایک طاقتور شخصیت ہیں, وہ جب بھی عمران خان پریشان ہوتے ہیں تو وہ ان ایکشن آ جاتے ہیں, تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم وقت آنے پہ نام بھی بتا دیں گے. لیکن دوسری بات جو اہم ہے, یہ جو تقریر ہوئی ہے پرائم منسٹر کی سلیکٹ کی, یہ جس میں موجود تھیں, اس وقت کورم آف دا ہاؤس پورا نہیں تھا. یہ ساری پروسیڈنگز انکانسٹیٹیوشنل ہیں, ایلیگل ہیں, اور اسپیکر کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, اور اسپیکر نے پارٹیزن ہونے کا ثبوت دیا ہے. لیکن پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کیا گیا تو پھر غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے سر, آپ کو میں نے پورا موقع دے دیا, پورا موقع دے دیا. اچھا میں پوچھتا ہوں ان سے جو وہاں موجود تھیں کہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ نہیں. بہرحال کمل صاحب, ایک تو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کورم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, ایک تو یہ. دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, حماد اظہر صاحب کی تعریف, مراد سعید صاحب کی تعریف, یعنی جو اپوزیشن کو کھینچ رکھے گا, جو سخت زبان استعمال کرے گا, یہی کرائٹیرین ہے جی ترقی کا. پہلی بات تو زبان تو ابھی جو حیدر زمان صاحب نے استعمال کیا ہے, ریئلی پروٹیسٹ, بہت ہی انہوں نے الفاظ اور پرسنل ہو گئے ہیں بہت زیادہ. پارٹی کا ویو ضرور بیان کرے, لیکن اتنا بھی ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دیں. سو آئی ریئلی پروٹیسٹ اینڈ آئی تھنک کہ ہی از اے ریسپیکٹیبل پرسن, اور جب بات کر رہے ہوں تو تھوڑا سا ڈیکورم رکھیں. میں نے ڈائریکٹ کسی کو ڈیفیکٹڈ نہیں کہا, نہ ڈیفیکٹ کہا ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب وہ نیریٹو بنتا ہے پھر آپ کو, I'm not answerable to you, please let me finish. مجھے اینکر سے بات کرنے نہیں, آپ وضاحت کریں نا. آپ نے پاکستان کی کسی ادارے کو ڈیفیکٹیو کہا ہے, آپ نے پاکستان کی کسی مقننہ کو ڈیفیکٹیو کہا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے, آپ ذرا چپ ہو جائیں گے, مجھے بات کرنے دیجئے. جی چلیں جواب مکمل کریں. اچھا, دو لوگ جو پکڑ دکڑ, چیریٹی سٹارٹس فرام ہوم. حیدر زمان صاحب پلیز تھوڑی سی اگر انٹلیکچولی رکھیں بات تو ٹھیک ہے, آپ پرسنل ہو رہے ہیں, بٹ اٹس جو بھی ہے جس طریقے سے بھی آپ بات کریں. میں پرسنل نہیں ہو رہا. یہ جو ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پکڑ دھکڑ کر کے اپوزیشن کو روکا گیا, 2 لوگوں کے جن کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری ہوئے, ان کو ملا بھی یہ لیتے تو 146 ورسز 179 تھا. ٹھیک ہے جی.
الٹے بھی لٹک جاتے نا تو 179 پورے نہیں ہو رہے تھے. کسی ایک کاؤنٹنگ میں یہ نہیں لیکن ہوا. جو اتحادیوں کو وزارتیں اور رقم بانٹنے اتحادی اس وقت کس کے ساتھ ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ؟ لیکن تحفظات تو تھے نا دونوں جماعتوں کے. نہیں دیکھیں تحفظات اب وہ حکومت کا حصہ ہے, حکومت کے ساتھ ہے, انہوں نے مل کے حکومت پرائم منسٹر جن کو یہ سلیکٹ کرتے ہیں, جن کو عوام نے سلیکٹ کیا, وی آر پراؤڈ آف ہم کہ 5 کانسٹیٹوئنسی سے وہ جیت کے آئے ہیں. یہ لوگ تو اپنے گھروں میں بھی ایک ایک مشکل سے اور جیتے ہیں. تحفظات پورے کرنے میں بھی تیزی تب آئی ہے جب اختر مینگل صاحب کی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اپوزیشن کے دیکھیں ساتھ. اختر مینگل صاحب کے جو ایشوز ہیں بلوچستان کے وہ سب کو معلوم ہے, اور ہماری اپنی پارٹی کے اندر سے بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں. ہمارے پاس بلوچستان سے اور بھی لوگ ہیں, ہمارے اپنی بھی ہیں, اور ان کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا. پرابلم ساری یہ کہ فسکل کنسٹرینٹ ہونے کی وجہ سے جو فنڈز کا مسئلہ پڑ رہا تھا, اب جس طریقے سے بھی کیا ہے ان کو بلوچستان, اب جو آپ کو پتہ ہے پورے جو بجٹ ہے اس میں ہم نے اس چیز کو پرائرٹی پہ رکھا ہے کہ جو نگلیکٹڈ یا اگنورڈ ریجنز ہیں جہاں پر پہلے ترقی نہیں ہوئی, فار انسٹنس تخت لاہور پہ 650 ارب روپیہ لگا, اور ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں کچھ بھی نہیں گیا. 55% جو تھا بجٹ کا وہ بھی نہیں ان کو صحیح طریقے سے الوکیٹ ہوا. اب وہاں پہ جو ہے پر کیپٹا انکم 1 لاکھ روپے ہے, ہمارے علاقے میں 2400 بھی نہیں ہے. سو ساؤتھ پنجاب ہو گیا, کے پی ہو گیا, پھر اس میں فاٹا کا ریجن ہو گیا, پلس بلوچستان, ان ایریاز کو جن کو محرومی کا احساس ہے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور اس میں اختر مینگل صاحب کے ساتھ جو ان کے تھے ایشوز کو ان کو ایڈریس کیا گیا, اور ہم نے ان سے پہلے سے بڑھنے کی. ایڈریس نہیں کیا گیا. 10 سال تو نہیں ہوئے نا, 10 سال تو نہیں ہوئے. گورننس کے 10 سال پہلے جب وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں بجٹ ہم نے اپروو کرانا تھا اور ہم نے کرایا ہے, اور آگے بھی ہم چلائیں گے. نہیں دیکھیں اگر لیگلی آپ ان کے جو رائٹس ہیں یا تو انہوں نے پہلی دفعہ دی ہوں, 6 ان کے پوائنٹس پہلے کے, میں ان کے باقی باتیں بھی بتا دوں. 23 ارب ڈالر اور جتنی بھی یہ الزامات لگا رہے ہیں, انفارچونیٹلی باہر بیٹھ کے ان کو بہت فرسٹریشن ہو رہی ہے. ان کے جو بڑے سمجھدار لوگ لائن میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف صاحب اور وہ احسن اقبال صاحب, ایک ایک چیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. 58 گھنٹے یہ اجلاس صرف تقریروں کا چلا, اس کے بعد جتنی دفعہ اپوزیشن نے مانگا ہے ان کو ٹائم ملا ہے, اور انہوں نے ایک ایک پوائنٹ اٹھایا اور ایک ایک پوائنٹ کا آگے سے جواب دیا گیا ہے. تو رانا صاحب جو 137 رانا صاحب باہر بیٹھ کے پورا زور دے رہے ہیں 24,000 یہ بھی ہوا. انہوں نے میرے خیال میں وہ پھر سپیچ نہیں سنی. کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا, اس وقت تک پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ نہیں اندر تشریف لائے ہوئے تھے. اس کے بعد پورا ایڈریس کیا ہے, کورم کمپلیٹ ہوا, ہاؤس ان آرڈر پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, تو پھر اجلاس کیسے جاری رہا؟ تو اجلاس میں جس وقت ہوتا ہے انہوں نے گنتی کرنی ہوتی ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کیسے اجلاس ہوا؟ سر آپ جس وقت جائیں گے نا اندر تشریف لائیں گے تو پھر انہوں نے کورم کی آواز لگائی تھی, ممبرز جو لابی میں بیٹھے تھے اسی وقت وہ تشریف لے آئے. انہوں نے جس وقت گنتی کی ہے انہوں نے کہا جی ہاؤس کمپلیٹ ہے, جو نمبرز ریکوائرڈ تھے وہ موجود تھے, کیونکہ گورنمنٹ کے بینچز پہ سارے لوگ موجود تھے, سارا دن وہیں رہے, 1 منٹ کے لیے بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا. جی سب موجود تھے, جو وزراء ہیں وہ اپنے کیبن سے فوراً آگے, لابی میں جو بیٹھے چائے پانی کر رہے تھے وہ بھی آگے. اگر دیکھیں ان کے لوگ نکلے جس وقت واک آؤٹ کیا اس وقت بھی اپوزیشن جو ہے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, آواز لگاتے ہیں اور وہ گنتی ہوتی ہے. سو یہ انلیگل کبھی بھی نہیں ہوتا, ان کی عادت ہے. چاہے آپ ان کو جتنا مرضی کوشش کر دیں اکوموڈیٹ کرنے کی, اب جس اسپیکر نے جس سے ہم لڑتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ہمیں مائک نہیں دیتے اور آپ اپوزیشن کو جتنا وہ ٹائم مانگتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں, انہی کے خلاف کس قدر جا کے غلط زبان کا استعمال ہوا. باقی ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, اب بہت لمبی انہوں نے رانا صاحب کی بات کا بھی میں ایڈریس کر دوں. ان سے صرف رانا صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ اب یہ مسلم لیگ میم میں جائیں گے یا مسلم لیگ شین میں جائیں گے, کیونکہ بہت سارے جو ہے نا وہ اسٹیئرنگ ویل پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن شباشی صاحب نے آج کہا ہے کہ جو مریم کا پوائنٹ آف ویو ہے معیشت کے حوالے سے, وہ کہنے کے لیے ٹھیک ہے, ایگری کرتا ہوں اس سے. دیکھیں پی اے سی کی جو انہوں نے جب ممبرشپ مانگی تھی, انہوں نے 6 مہینے پورے ایوان کو ہاسٹیج رکھا, اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بننے دی. اس وقت ہم نے کہا تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے علاوہ جس کا مرضی نام دے دے, بلاول کا دے دے نام, بٹ انہوں نے کہا کہ نہیں شہباز شریف صاحب ہی بنیں گے. اور دوسری دفعہ جب ہوئی صاحب کے ساتھ اگر ان پہ کیسز ہوئے تو وہ کیسز چلیں گے آگے یا ختم ہو جائیں گے؟ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جن کے اوپر کیسز ہیں وہ اپنے جا کے بھگتیں گے, سمیت ہمارے اپنے کورٹ میں سے جا کے کلیئر کرائیں گے. اگر کسی کی یہ جرت ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورٹس خدا نخواستہ کلیئر ہو گئے ویسے وہ کلیئر ہو جائیں, تو وہ کورٹ نے کیا ہے نا. ٹھیک ہو, چلیں آپ اگر کہنا چاہتے ہیں تو اوپنلی پھر کورٹس کو ملائن کریں. ٹھیک ہے رانا صاحب, پھر حکومت کو ملائن نہ کریں, پھر کورٹس کو ملائن کریں. جس طرح حکومت کریڈٹ لیتی ہے کورٹس کے فیصلوں کے یا نیب کی کارروائیوں کے, اس میں تو آپ لوگ خود سوال نشان پیدا کر رہے ہیں. پی ایس سی کی میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں کہ ہمیں اعتراض تھا, لیکن لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ نامنیٹ کرنے کی کوشش کی رانا تنویر صاحب کو جو انکانسٹیٹیوشنل ہے.
آپ نے پھر اپوزیشن کے کنسنسس سے چیزیں چلانی ہوتی ہیں. صحیح ہے. اور یہ نان سیریسنس ہے کہ آپ نے پہلے 6 مہینے ایک ضد پہ اڑے رہے, ہاؤس کو چلنے نہیں دیا. یہ جواب میں نے ضرور رانا صاحب سے لینا ہے کہ پہلے جس پر اتنا شور کیا گیا آخرکار اس پر کیوں آخر اس طرح سے اچانک سے چھوڑ دیا گیا. ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آ کے رانا صاحب سے اسی سوال کا جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. رانا محمد افضل صاحب, سر پی اے سی جتنا شور ڈالا گیا, آپ لوگوں کو نہیں دینا چاہ رہے تھے چیئرمین شپ حکومت, اور خود عمران خان صاحب کے بھی اس پر تحفظات تھے, لیکن اس کے باوجود ایک ضد تھی اپوزیشن کی کہ نہیں جی بننا اگر کسی نے چیئرمین تو وہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. پھر جو میں نے چلایا شروع میں کلپ شاہ محمود قریشی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کا, اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی استعفیٰ تو نہیں آیا نا, اور پارٹی نے ایک تجویز دی ہے اس پر شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. اب سر اچانک ایسا کیا ہوا کہ چیئرمین شپ چھوڑ دی, اور کیا یہ شہباز شریف صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, یا پھر اوپر سے فیصلہ ہے؟ یعنی میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, جب انہوں نے بننا تھا پارٹیز اپنا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین, تو وہ ایک ہمارے ہاں ٹریڈیشن تھی جس کو یہ وائلیٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس کے اوپر تمام اپوزیشن اکٹھی ہو گئی کہ ہم نے یہ ضرور ان سے یہ چیز منوانی ہے, اور ہم نے ان کا ناک رگڑا, پھر انہوں نے وہ دی ہمیں. تو وہ ایک ایشو تھا ان کو جمہوریت سکھانے کا, ان کو پاکستان کے اندر جو اداروں کے اندر یا ہماری اسمبلی کے اندر جو روایات ہیں وہ ان کو ہم نے سبق سکھایا. اب اگر آپ, یہ بڑی اخلاقی جرت کی بات ہے کہ جب ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا یا اس کے اور ایشوز ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ایسا شخص آ جائے جو فل ٹائم دے. تو اس کے لیے اخلاقی جرت چاہیے, اور اس جرت کا مظاہرہ آج عمران خان کو بھی کرنا چاہیے کہ ان کا مینڈیٹ ہاتھ سے نکل گیا ہے, ملک وہ مینیج نہیں کر رہے. ان کو اپنی پارٹی سے ان ہاؤس چینج کے لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے. ان کو یہ سیکھنا چاہیے. آج وہ ان پاپولر ہیں, دنیا میں سلیکٹڈ کے نام سے مشہور ہیں, تو لیکن وہ جیسے روز ریل گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہم سے استعفے مانگتے تھے, اور ان کا جو وہ ہے پنڈی کا شیر جو کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, وہ استعفیٰ نہیں دے گا. وہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہے. جہاں ابھی محترمہ نے فرمایا کہ جی لاہور کے اوپر 650 ارب لگے ہیں, بجائے اس چیز کے اوپر بیان بازی کرنے کے, آج آپ کی حکومت ہے. میں 10 سال سے 2008 سے پنجاب گورنمنٹ کے بجٹ کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہا ہوں, اور ان میں سے 5 سال پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا. 32% شہباز شریف ہر سال بجٹ میں ساؤتھ پنجاب کو دیتا رہا. آج یہ حساب کتاب لے کے آ جائیں. 12% آپ نے دیے, لیکن ترجیحات پر تنقید ہوتی ہے نا کہ جی جو پیسہ صحت پر, پانی پر لگانا چاہیے وہ اس طرح کے منصوبوں پر لگایا گیا. ترجیحات پر تو سن لینا جی دیکھیں, یہ واپس جاتا ہے 265 بلین آپ نے واپس لے لیا لوکیٹ کر کے. شور نہ کریں بیچ میں. رانا صاحب دیکھیں, میں جب کہہ رہا ہوں کہ بجٹ کے اندر 32% ایلوکیشن تھی, آپ کے پاس ریکارڈ ہے لگایا کتنے منصوبے لگے, وہ پیسہ کہاں گیا, وہ ریکارڈ آپ نکالیں اور ریکارڈ کے اوپر آپ بات کریں تو آپ کی بات ہمیں اچھی لگے گی. یہ جو آپ 12% آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا, اسی ریکارڈ نے جہاں سے آپ نکال کے لائے ہیں. پی ایم ایل آخری سال صرف 17% لگایا ہے. مجھے آپ چلیں, یہ پھر آپ بحث کر رہی ہیں, آپ کے پاس فگرز ہیں, آپ فگرز نکالیں اور اس کے اوپر کنفرنٹ کریں پنجاب اسمبلی کے اندر کہ باقی پیسے کدھر گئے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, عوام آپ سے خوش ہو جائیں گے. دوسرے یہ کہتے ہیں جی میرے پوچھ رہی ہیں میں کون سی پی ایم ایل میں جاؤں گا. بی ہم وہ لوگ ہیں کہ میں پہلی مرتبہ زندگی کے اندر ایم پی اے بنا, اور 2 سال کے بعد بغاوت ہو گئی, اور مشرف کی بغاوت آ گئی, اور 1999 سے لے کے 2009 سال اپوزیشن کی, لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا. صحیح ہے. یہی انسان کی پہچان ہوتی ہے, جو یہ لوٹے چھوٹے بنتے ہیں. اور جس طرح سے آپ کا لیڈر مشرف کی گود میں بیٹھ گیا تھا, مجھے بھی آفرز تھیں, تو میں سمجھتا ہوں میرا کریکٹر اس سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, میرا لیڈر پاکستان میں رہا تھا, چھوڑ کے رانا صاحب کا پوائنٹ آ گیا. میں قریشی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قریشی صاحب, جو پی اے سی چیئرمین شپ چھوڑنے کا فیصلہ شہباز شریف صاحب کا, ان کی چیئرمین شپ کے حوالے سے پیپلز پارٹی بھی بڑی یکسو تھی اور ساتھ تھی کہ انہی کو چیئرمین بننا چاہیے. اب چھوڑنے کے حوالے سے کیا پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے مسلم لیگ نواز نے؟
دیکھیے ذیشان، یہ آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور جب آپ نے جو ساؤنڈ بائٹس پہلے کی چلائی ہیں، جب یہ بات تب منظر عام پہ آئی تھی اور جس کی وضاحت رانا ثناء اللہ نے کی، تو تب بھی ہماری لیڈرشپ کی طرف سے یہی بات آئی تھی کہ اگر کوئی آئسولیشن میں فیصلہ ہوگا یقیناً تو وہ اس پہ ہم پھر اپنا فیصلہ خود کریں گے، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پی ایم ایل نواز کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کنسنسس، دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ شہباز شریف صاحب کو کیوں دی گئی تھی؟ اس وجہ سے دی گئی تھی کہ یہ ایک پارلیمنٹری روایت ہے، اور سی او ڈی میں ہم نے اس کو فردر سیمنٹ کیا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن پی ایم ایل نواز بینگ دی لارجسٹ پارٹی، they don't exercise it. مجھے معلوم ہے ڈیفیکٹ ہے، آپ خاموش نہیں رہ سکتی، ذرا بات کرنے دینا اب۔ یہ نہیں، آپ یہ کہہ رہے تھے نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اس کو ایکسرسائز نہیں کر رہی پارلیمنٹری نارمز۔ جی قریشی صاحب جاری رکھیے اپنی بات۔ جی آپ کے پی کے میں کر رہے ہیں تو آپ لوگ ٹریڈیشنز کے لوگ لے کے چل رہے ہیں نا، ہم تو مان نہیں رہے ہیں، لیکن خود کے پی کے میں اگر آپ نہیں کہہ رہے تو پھر ان پر اعتراض بھی تو نہیں کرنا نارمز کہہ رہے ہیں نا ٹریڈیشنز کے، انہوں نے اس چیز پہ پوائنٹ اٹھایا، جی قریشی صاحب، لیکن پیپلز پارٹی 11 سالوں سے نہیں کر رہے۔ قریشی صاحب نہیں، آپ ان سے کر لیں بات مکمل، جب یہ کر لیں گی پھر میں بات کروں گا۔ جی قریشی صاحب بات جاری رکھیے اپنی۔ نہیں، آپ ان سے بات سن لیں، ان کی بات ہوگی مکمل۔ قریشی صاحب بننا ہے، ابھی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، ان کو بات کر لینے دیں، ہوگی بات آپ جواب منٹس پورے کر لینے دیں، آپ جواب دیجیے، وقت کم ہے، اس میں ہم کسی اور دن بات کر لیں گے۔ پہلے آپ کے چکر میں یا پہلے اس میں ٹرین نہ نکل جائے، پلیز آپ بات مکمل کر لیجیے۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش یہ ہوں کہ انہوں نے آج جو فیصلہ کیا ہے اس پہ ہماری لیڈرشپ سے ابھی مشاورت نہیں ہوئی، اور اگر یہ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا وجوہات دی ہیں پی ایم ایل نواز نے۔ ابھی تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہے نا، ابھی انہوں نے ہم سے اس کی آفیشیلی کوئی بات چیت نہیں کی، اینڈ دین وی ول سی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ان پرنسپل جو ہے سی او ڈی کی اسپرٹ بھی یہی ہے، اور چیپٹر 11 جو ہے کامن ویلتھ پارلیمنٹری یونین کا، جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، وہاں پہ بھی پاکستان از کمیٹڈ ٹو ہیو دا لیڈر آف دی اپوزیشن ایز چیئرمین آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جن کو پرابلم ہے، ان کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ شہباز شریف سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ان کا تو مطالبہ تھا، شیخ رشید روز بیٹھ کے ٹی وی پہ یہی غم زدہ داستان سناتا تھا، غم غلط کرتا تھا، لیکن شاہ قریشی صاحب کو بڑی فکر تھی جی اس پر، وہ کہتے تھے جمہوری روایات چلنی چاہیے، شہباز شریف کو رہنا چاہیے، جب پہلے یہ خبر اڑی تھی کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں چیئرمین شپ سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب از دی ایکسیپشن ان دس پارٹی ٹو دا جنرل رول نا، باقی تو سارے جو ہیں جس طرح آئے ہیں اور کٹھے ہوئے ہیں اس بینڈ باجا بارات میں، تو وہاں اور نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے علم میں کچھ نہیں ہے اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ پارلیمنٹیرین ہے، جتنی آپ کی عمر ہے اس سے زیادہ۔ سر ایک اور سوال لے لیجیے گا قریشی صاحب، سر ایک اور سوال لے لیجیے گا، شہباز شریف صاحب نے مڈ ٹرم انتخابات کا بھی مطالبہ کیا ہے، اس پر کیا پیپلز پارٹی اس مطالبے پر ان کے ساتھ ہے؟ دیکھیے یہ جو مطالبہ ہے یہ ایونچول ہو سکتی ہے امپلیمنٹ، اس وقت ہم نہیں سمجھتے، جس طرح مولانا صاحب کا مطالبہ تھا کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہی نہ، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ڈیموکریٹک پروسیس چاہے جیسا بھی ہے ہمیں اس کو چلانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شارٹ آف سرجری، اگر آپ کی کسی دوائی لینے سے ان ہاؤس یا کوئی اور پریشر بنانے سے کوئی بہتر گورنمنٹ آ جائے، کوئی پریشر سے کوئی گورننس بہتر ہو جائے، تو ہم ان کو کیوں شہادت کا موقع دیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے 10 مہینے میں کیا ہے اس سے بہتر یہ 20 مہینے میں پرفارم کریں، لیکن اگر ایونچولی وزیر اعظم اور اس کے اتحادی اس کو چھوڑ جاتے ہیں، عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے، یہ حکومت پارلیمان نہیں، یہ حکومت مینڈیٹ لوز کر جاتی ہے جو عوام کا اعتماد، تو پھر ایونچولی اگر نو کانفیڈنس آتا ہے اور اگر نئی کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں بنا سکتا تو لاجیکل اینڈ جو ہے وہ پھر مڈ ٹرم ہی ہوگا، لیکن دیٹ از دی الٹیمیٹ ریزورٹ، الٹیمیٹ کیور۔ لیکن پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت فریش ایٹ دس سٹیج نئے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اکانومی کو انہوں نے بلیڈ کر دیا ہے، اگر آپ کو سٹیبلائز کر کے بھی انتخابات میں جانا ہے تو آپ کو ایک سٹیبلائزیشن پیریڈ چاہیے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، استحکام ضروری ہوگا، انہوں نے تو اس پر اپنا پوائنٹ بتا دیا۔ سر میں کمل صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا بجٹ کی منظوری کے حوالے سے، آپ نے اسمبلی میں تو بجٹ منظور کروا لیا،
عوام میں, گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ, لوگوں کے گھروں میں, وہاں سے منظوری ہوگی, کیونکہ اس میں صرف اور صرف عوام پر بوجھ ہی ہے. چاہے وزیر اعظم صاحب جو مرضی کہیں اسمبلی کے فلور پر, لیکن بوجھ ہے اس میں. نہیں ذیشان, اسمبلی کے فلور پہ وہی بات ہوتی ہے جو پہلے 1 مہینہ پورے ڈسکس ہوئی ہے. ایک ایک پوائنٹ جو اٹھایا گیا اس کو ایڈریس کیا گیا. دیکھیں 1991-92 میں ہمارا جو انڈیا جو نیبرنگ کنٹری ہے, ان کی شدید اس وقت وہ ایک فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوئے تھے. یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے اپنا گولڈ ہیج کیا تھا, لنڈن بھیجا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سوئس بینکس میں بھیجا تھا, اور اس کے اگینسٹ انہوں نے کمرشل لون بھی لیے تھے, IMF کا پروگرام بھی لیا تھا. لیکن اس وقت منموہن سنگھ نے جو انٹرونشنز کی تھی, پینفل شارٹ ٹرم انٹرونشنز کی تھی اور لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی, جس کے بعد آج 5 ٹائمز ان کی اکانومی گرو کر گئی ہے. کوئی ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. اب اگر ہمارے جتنے بھی یہ ممبران بیٹھے ہوتے ہیں اپوزیشن بینچز پہ بھی, اور جو تجزیہ کار, وہ کہتے ہیں ٹیکسز ہونے چاہیے, ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے, لیکن ٹیکس لگائیں کدھر, ایسے کریں کہ پیرس کی عوام پہ لگا دیں, کوئی نیبرنگ کنٹریز میں لگا دیں, پاکستان سے ریونیو کلیکٹ نہ کریں. صاحب ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی بات کرتے تھے, ٹیکس نیٹ ورک نہیں بڑھا, انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ ضرور ہوا ہے. ٹیکس نیٹ ہی بڑھایا جا رہا ہے. جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز اس طریقے سے نہیں ڈالے جا رہے. آپ صرف 6واں بجٹ نکال دیں پچھلا, جو ایک پری پور ریگنگ میں آتا ہے, جو ان کا استحقاق نہیں تھا جو انہوں نے دیا تھا, اس سے پہلے والے جو ان کے 4 سال ہیں, جو 5 بجٹ ہیں ان کو اور اس بجٹ کو آپ ایون انکم ٹیکس کو کمپیئر کر لیں, ان کے دیے ہوئے ٹیکس سے کم. اور یہ باتیں ساری کل تک ڈسکس ہوئی. چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہو رہا, دیکھیں چینی کی قیمت میں پر کے جی صرف 3 کلو گھی پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, وہ 17-16 روپے اور 1 روپیہ ان کا. وہ حماد اظہر صاحب نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ان کو آگے سے سنانے کی وجہ سے ان کی ترقی ہوئی, ایسی بات نہیں ہے. ان کی پرفارمنس ہے, پچھلے 10 مہینوں سے وہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ وہ پرفارم کر رہے ہیں. مراد سعید بھی 14 ارب کا انہوں نے اس دفعہ سرپلس لائے ہیں. جو پاکستان پوسٹ ایک ڈیڈ ہارس بنتا جا رہا تھا, اس کو انہوں نے ریوائیو کیا, اور کمیونیکیشن میں بھی ہی از پرفارمنگ گڈ. جو بجٹ ہے یہ صرف اور صرف چیخیں جہاں سے آ رہی ہیں, جس طبقے سے چیخیں آ رہی ہیں, آپ سمجھ جائیں کہ ان کو پرابلم ہے. یہ غریبوں کے اوپر نہیں جائے گا. ایک سیکنڈ جی, صرف مجھے کنکلوڈ ایک سینٹنس بولنے دیں. غریب دوست ہے, اور جو لوگ پہلے سے عادی نہیں ہے پاکستان میں ٹیکس دینے کے لیے, ان کو اس دفعہ ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. اور اگر ہم یہ اب نہیں کریں گے, صرف 2 منٹ ہے مختصراً سر, آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس دونوں کے. جی آپ سے میں جب یہ شہباز شریف پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ استعفیٰ کیوں دیا, جب زرداری صاحب 3 کمیٹیوں کے ممبر بنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں احتساب سے بچنے کے لیے ممبر بن رہے ہیں, اور اب اگر احتساب ایک کمیٹی کو شہباز شریف چھوڑ رہے ہیں تو ان کا اعتراض 6 مہینے آپ نے عوام کے ضائع کیے نا, عوام کے 6 مہینے ضائع کیے. چھٹا جو بجٹ کی بات کر رہی ہیں یہ محترمہ, تو آپ اس بجٹ کو کینسل کر کے اپنا بجٹ لے آتی ہیں, لیکن آپ کے پاس تو اپوزیشن کو بلیم کرنے کے علاوہ کوئی فرصت ہی نہیں تھی آپ کے پاس. رانا صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے. اب میں بجٹ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہماری ایک بات نہیں مانی, اور اب 100% اس بجٹ کی ذمہ داری آپ کی ہے. ہماری کوئی تجویز نہیں مانی گئی, ہم نے ان کو بہت سمجھایا. اب یہ بجٹ عوام جانے اور یہ جانے, یہ عوام کو بالکل ٹھیک ہے سر, وہ تو ظاہر ہے الیکشن میں اس کا فیصلہ عوام کر بھی دیں گے. میرے پاس وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. قریشی صاحب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. جی قریشی صاحب, اس بجٹ کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں. جی رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بجٹ جو ہے یہ بالکل عوام دوست نہیں ہے, لیکن یہ محترمہ کہہ رہی ہیں وہ 20 ارب جو سٹاک مارکیٹیوں کو دیا ہے, جنہوں نے ان کا الیکشن فائنانس کیا تھا, وہ واقعی غریب لوگ ہیں. وہ آٹو مافیا, وہ ٹریڈ مافیا, وہ ٹیکسٹائل ملرز, وہ فرٹیلائزر کارٹلز, یعنی ان کی اپنی نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی ہے ذیشان آن ایگریکلچر, جس کو اسد کیسر نے چیئر کیا ہے. اس میں سے ریاض فتحانہ ان کے پارلیمنٹیرین ہیں, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے واک آؤٹ کیا کہ ہم نے 26 تجاویز دی, 26 کی 26 انہوں نے ریجیکٹ کر دی, اور یہ کارٹیلز کا بجٹ ہے, یہ آن ریکارڈ بات ہے یہ. لیکن پھر بھی کہتے ہیں عوام دوست ہیں. یہ ان کی جو عوام دوست ہے نا, وہ ملک سے باہر بیٹھی ہے, وہ جو جنہوں نے پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.